میں اتنی بات ضرور سمجھ گئی ہوں ان مائی ایئرز آف ایکسپیرئنس ایز اے میریڈ وومن، ایز اے مدر، ایز اے کوچ، ایز اے کاؤنسلر، ایز اے سسٹر جو دوسری سسٹرز کے ساتھ مختلف مسائل ڈیل کر رہی ہوتی ہے، مطلب خواتین آپس میں بات کر رہی تھی. اینڈ اوور اگین دا پرابلم از کہ ہم لوگ اپنی سیلف پہ، اپنی ذات پہ کام نہیں کرنا چاہتے. یو کی ناٹ لو سم بڈی اینڈ یو کی ناٹ ایون بیئر سم بڈی اف یو ڈونٹ لو یور سیلف. اگر آپ کا اپنی ذات کے بارے میں گمان اچھا نہیں ہے نا، اور غلط گمان ہے، فار ایگزامپل یوزلی آپ لوگوں سے پوچھتے ہو کہ یار تم اگر اپنے بارے میں 5 اچھی باتیں بتاؤ تو کیا ہیں، تو لوگ کہتے ہیں میں بہت خوش اخلاق ہوں، میں بہت یہ ہوں، میں بہت وہ، اپنی تعریف کرتے ہیں، جو اچھی بات ہے، اٹس اے گڈ ہیلتھی سیلف اسٹیم اپنی تعریف کرنا. لیکن کیا واقعی میں یہ بات سچ ہے؟ کیا واقعی میں آپ خوش اخلاق ہیں؟ کیا آپ کے گھر والے، آپ کا اسپاؤس، آپ کے بچے آپ کی خوش اخلاقیات سے واقف ہیں؟ یا آپ کا جو خوش اخلاق ہے وہ باہر آفس میں، وہ باہر بزنس میں، وہ باہر دوسرے اپنی کولیگز کے ساتھ، وہ باہر دوسرے لوگوں کے بچوں کے ساتھ، وہ باہر دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، اور گھر کے اندر آپ ہاؤ باٹا ہیں؟ چلو اپنے اخلاق کو وہاں پہ جج کر کے دیکھ لو. کیا آپ اتنے کمفرٹیبل ہیں دوسروں کے لیے کہ آپ سیف اسپیس ہیں ان کے لیے کہ وہ مشکل سے مشکل کانورزیشن آپ کے ساتھ کیری آؤٹ کر سکیں؟ تیسری چیز آپ یہ دیکھو کہ جب کوئی مشکل پڑتی ہے، جب میں اپنی بات کرو، سامنے والے کی نہیں کرو، پہلے اپنی بات کرو. جب مجھے غصہ آتا ہے، جب میں اریٹیٹ ہوتی یا ہوتا ہوں، جب مجھے کوئی چیز ٹریگر کرتی ہے، جب میرے دل میں کوئی وہم، کوئی گمان سختی سے، مطلب کہ جڑ سے ایک جھنجھلاہٹ پیدا کرتا ہے، فار ایگزامپل چلو اب یہ شروع ہو گئی، اب یہ شروع ہو گئی جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے 20 سال کی ایک دوسرے کے ساتھ بک بک کرنے سے آیا ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری ماں بھی میرے باپ کے ساتھ ایسے ہی کرتی تھی. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے ہمارے گھر میں ہر وقت شور شرابہ رہتا تھا. آئی نو دس ون پرسن دے یوز ٹو سے، دیکھو پلیز اونچی آواز میں مجھ سے بات مت کیا کرو. شوہر تھے جو وائف سے کہتے تھے کہ پلیز مجھ سے اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو، بیکاز وین یو ڈو دیٹ میں کچھ نہیں سن سکتا، مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دیتا. مجھے صرف یہ یاد آتا ہے کہ عورتیں چیختی ہیں، چلاتی ہیں اور ان نیسیسری ڈرامہ کریٹ کرتی ہیں. اور میں، اگر تم حق پر بھی ہوگی، تم ٹھیک ہے، تم جھنجھلا گئی ہو، تم چڑ گئی ہو، میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہیں حق نہیں ہے غصہ ہونے کا. لیکن جب تم چیختی ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے میری ماں ڈانٹ رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری استانی مجھے ڈانٹ رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی مجھے ہیوملیٹ کر رہا ہے. مجھے چیخنا بالکل پسند نہیں. اب اس خاتون کی بات آپ سنیں، وہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ جب تم میری بات کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہو اور بلیک اینڈ وائٹ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہو اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہو اچھا تو تمہارا مطلب ہے میں غلط ہوں، اچھا تو تمہارا مطلب ہے کہ میں غلط ہوں، اچھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ساری غلطی میری ہے. جب تم اس غلط صحیح سے باہر نہیں نکلتے ہو اور جب تم مجھے بار بار صرف یہی کہہ رہے ہوتے، جب کہ میں تم سے کوئی اور بات کر رہی ہوں، میں تمہیں یہ ایڈریس کر رہی ہوں کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، تمہارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، ہم کسی تیسرے پوائنٹ آف ویو پہ جا سکتے ہیں، غلط صحیح کی لڑائی ہی نہیں ہے. تو میں جھنجھلا جاتی ہوں، میں تنگ آ جاتی ہوں، میں اونچا اس لیے شاید بولنے لگتی ہوں کہ پتہ نہیں میرے میں یہ ڈیفالٹ ہے کہ میں اونچا بولوں گی تو شاید اس کو میری بات سمجھ میں آ جائے. تو یو سی ہاؤ وہ جو پورا لو ہے، اتنا لو ہے ان دونوں میں، اتنی ان دونوں میں فوربیئرنس ہے کہ ایک دوسرے کو اپنی لیک بتا رہے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھ سے میرا صبر کہاں پہ ٹوٹتا ہے. وہ ایک دوسرے کو یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے غصہ کہاں پر آ رہا ہے. وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ میں کیوں تمہیں ویسے رسپونڈ نہیں کر پا رہی جیسے کہ تم مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو. اور دونوں اپنی اپنی چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. دس از اے ہیلتھی ریلیشن شپ. اب اس کے بعد پھر اس پہ کام کرنا. شوہر کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اس ٹراما کو ایڈریس کرے، اپنے اس ٹریگر کو ایڈریس کرے کہ بھائی مجھے ہیوملیشن کیوں محسوس ہوتی ہے، مجھے غصہ کیوں آتا ہے، مجھے اپنے سامنے اپنی اسپاؤس سے، اپنی بیوی سے مجھے کیا ڈر لگ رہا ہے.